علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر تعریف کے بعد، کیونکہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم اللہ کی وہ تعریف کر سکیں جس تعریف کے لائق اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود اور سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ کیا ٹاپک ہے، پھر بھی میں ایک بار آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ ڈپریشن اور مایوسی کیوں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں اتنی ترقی کے بعد بھی ہم اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس الجھن سے اپنے آپ کو چھٹا نہیں پا رہے؟ اور آپ سب لوگ اچھے سے واقف ہوں گے کہ ہم ڈپریشن کس کو کہتے ہیں، مایوسی کس کو کہتے ہیں، اور آپ کو اور مجھے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں جو بیٹھا ہوا ہے یا ہمارے ساتھ جو رہتا ہے یا جس کے ساتھ ہم اکثر وقت گزارتے ہیں وہ ڈپریشن کا مریض ہے، وہ مایوسی کا شکار ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں؟ ان کی کیا وجوہات ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز ہے جو بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا پڑے گی، وہ یہ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک چیز ہے بنیادی طور پہ جو ہمیں سمجھنا پڑے گی۔ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں نا ڈپریشن کس کو کہتے ہیں، مایوسی کس کو کہتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو پھر احساس ہوگا کہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنے آس پاس لیکن کبھی توجہ نہیں دی۔ دیکھیے، ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اس وقت دنیا میں ہیں، اس سے ہم نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ بچ سکتے ہیں، نہ اس سے نکل سکتے ہیں۔ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، سب کے لیے الگ الگ، کسی کے لیے 50 سال، کسی کے لیے 40 سال، کوئی بچپن میں ہی چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے، سب کے الگ الگ وقت ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور اس دوران آزمائش ہمارے لیے ضرور بالضرور آئے گی، ہم آزمائش سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دنیا میں ہم رہیں اور آزمائش نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چیخ چیخ کر اس بارے میں گواہی دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں، ہمیں آگاہ کرتی ہیں کہ تم اس دنیا میں رہو گے جب تک تم اللہ سے نہیں جا ملو گے، تمہارے لیے آزمائش مسلسل آتی رہے گی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر اور بہت ساری صورتوں کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے
کہ آزمائش سے ہم بھاگ نہیں سکتے، آزمائش ضرور ضرور ہمارے لیے ہے. بس مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے تو اس آزمائش کو ہم آرام سے ہینڈل کر لیں گے. اور اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں، اگر ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہے تو ذرا سی آزمائش ہمیں توڑ کر رکھ دے گی. جو بچے 10th کلاس 11th کلاس 12th کلاس میں پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی زندگی کو یا دنیا کو بہت اچھے سے ابھی نہیں سمجھا ہے، یا میں کہوں کہ اس سے بھی کم کلاس والے بچے، ان کے لیے بھی آزمائش ہے. وہ اپنی پڑھائی کو لے کر آزمائش میں مشقت کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اچھے نمبر لے آئیں، کسی طرح ہم اچھے بن جائیں. آزمائش تو ہماری جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں شروع ہو جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑھتے رہتے ہیں آزمائش اپنا روپ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے. ایک غلط فہمی ہمارے دماغ میں ہے، اور اکثر یہ سوال بھی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے اب تو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اب تو ہم اللہ کے فرما بردار بن گئے، اب کیوں آزمائش آ رہی، اب کیوں ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، اب کیوں ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، کیونکہ آزمائش کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس میں ایمان والے کون ہیں اور جو صرف دکھاوا کرتے ہیں، جو صرف زبانی طور پہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کون ہیں. ڈپریشن کی، مایوسی کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سب سے بڑی وجہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ کچھ پلاننگ یا کچھ ترتیب کے ذریعے ہم آزمائش سے باہر نکل جائیں گے. اگر یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آزمائش سے ہم بچ نہیں سکتے، جب تک موت نہیں آئے گی ہمیں آزمائش آتی رہے گی. دوسری بات، اس زندگی کو جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ابھی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دنیاوی زندگی، ہم نے اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا ہے. ہم نے اس سے بہت زیادہ دل لگا لیا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، آخرت میں جانا ہی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہی نہیں ہے، نیکیوں کا بدلہ ملنے والا ہی نہیں ہے، برائیوں کی سزا ملنے والی ہی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں، اس لیے ہم مسلسل ایک لمبی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، اور اس لمبی زندگی کی پلاننگ کے درمیان جب کچھ چیزیں بگڑ جاتی ہیں، ہمارے مطلب سے نہیں ہوتی، تو پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، مجھے تو آج تک یہ نہیں ملا، اور فلاں شخص میرے ساتھ والا اتنی کوشش کر رہا ہے، اس کو کتنا مل گیا. ہماری نظر اس دنیاوی زندگی پر رہتی ہے. ہم اپنے ارد گرد ان لوگوں کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور انہیں دیکھ دیکھ کر ہمیں ہرس آتی رہتی ہے. ہم جلتے رہتے ہیں، حسد کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ چیزیں مل نہیں پاتی، کیونکہ سب کی تقدیر، سب کی زندگی کے مسائل، سب کی کامیابی ناکامیابی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے رکھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص محنت کر رہا ہے اسے جو مل گیا ہم بھی محنت کریں وہ مل جائے. اور جب ہم نے اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا، جب ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ ہم سب جو بیٹھے ہیں، کیا ابھی اس وقت اس لمحے میں ہم تیار ہیں کہ ہم مر سکتے ہیں؟ کیا تیاری ہے ہماری؟ کیا ہم یہ سوچ کر آئے ہیں کہ آج ممکن ہے ہمارا یہ آخری دن ہو؟ ہم نے تو سوچ رکھا 60-70 سال کے بعد جب بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، پھر کہیں جا کے مریں گے. اس وجہ سے ابھی ہم تیاری ہی نہیں کرتے. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایگزام بہت دور ہیں تو پھر تیاری نہیں کرتے، اور پھر جب ہمیں لگتا ہے قریب آ رہے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایگزام کی ڈیٹ ہے اور ساری چیزیں. اس آخرت کے معاملے میں ہم کیوں اتنے غافل ہیں؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ آج ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اگر آج میرے پاس فرشتہ آئے اور مجھ سے کہے کہ شہری بھائی آپ مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے اپنی معافی اللہ تعالیٰ سے کر لی ہے، کچھ نیکیاں آپ نے جمع کر لی ہیں، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی سوچا ہی نہیں ہے مرنا. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ 60-70 سال کے بعد مجھے موت آئے گی. اور صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا؟ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی لیے وہ ہر وقت نیکی کرتے رہتے کہ جب بھی انہیں موت آئے وہ کس حال میں مرے؟ نیکی کرتے ہوئے، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. اور ڈپریشن کی، مایوسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
ہم لوگوں نے دنیا کو اپنی مرضی سے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ترتیب ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے کہ اس طریقے سے ہمیں چیزیں مل جائیں, اور جب وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ملتی ہیں تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو مل نہیں رہا, ہم نے تو اتنی کوشش کر لی, اللہ سے اتنی دعائیں کر لی, ہماری تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, ہمارے تو معاملات بگڑے جا رہے ہیں, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو گناہ بھی نہیں کرتا ہوں, اور یہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدگمان ہونے لگتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ ہم دنیا سے کتنا دل لگا رہے ہیں, ہم دنیاوی کامیاب لوگوں کو کتنا دیکھ رہے ہیں, اور کیا ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ بھئی فلاں شخص کو اسی حالت میں زندگی گزارنی ہے اور یہی اس کے لیے میرا فیصلہ ہے, جب یہ آخرت میں آئے گا تو اس نے دنیا میں جو تکالیف جو مسائل جھیلے ہیں میں ان کا بدلہ اس کو دوں گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں جن پہ ہم راضی نہیں رہتے. آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, سب کے ساتھ الگ الگ مسائل ہیں. کوئی کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی گھر کی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی کسی طرح کسی کی عمر پہنچ چکی ہے تو وہ اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہے, کوئی اچھی عمر کو پہنچ چکا ہے کاروبار کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے بچوں سے پریشان ہے, کوئی اپنے والدین سے پریشان ہے. یہ تمام چیزیں ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. لیکن جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے, صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیں گے, تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی تھیں, انہوں نے اس سے کیسے نپٹا, ہم ویسے نپٹنے کی کوشش کریں گے. آج ہم الگ الگ طریقے ڈھونڈتے ہیں سکون حاصل کرنے کے. جتنے بھی لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں یا مایوسی کے شکار ہوتے ہیں, جنہیں ہر چیز میں خوشی نہیں ملتی, وہ کس طرح خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی میوزک سن کر, مجھے بڑا سکون ملتا ہے میوزک سن کر, کوئی مختلف قسم کے کھیل کھیل کر, کوئی کسی طرح الگ الگ لوگوں نے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں اور وہ ان سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ سکون کس چیز میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو, جو دلوں کا سکون ہے کس چیز میں ہے بتائیے؟ اللہ کے ذکر میں. یہ جو ہمارا دل ہے یہ کس چیز سے سکون پائے گا؟ اللہ کے ذکر سے. ہمارا جو جسم ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ پوری باڈی, یہ کس چیز سے بنی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے آدم کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے. تو ہمارے جسم کی جو غذا ہے جو ہم کھا کر اپنے جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ مٹی سے, ہے نا؟ کوئی شک تو نہیں ہے نا بھائی. پھل ہو, سبزی ہو, یہ تمام چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یہ تمام چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ یا تو یہ ڈائریکٹ مٹی میں ہی بنتی ہیں, یا پھر ایک پیڑ جو مٹی سے اوپر آتا ہے یہ اس پر نکل کر آتی ہیں. یہ چیزیں نکلتی کہاں سے؟ مٹی سے. اور ہمارا جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے. تو اب جسم کی غذا تو مل گئی, لیکن کیا صرف یہ جسم ہے یا اس کے اندر ایک اور چیز ہے؟ ابھی روح. روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے, آسمانوں سے, اوپر سے. تو اس کی غذا کہاں سے آئے گی؟ آسمانوں سے. بھائی جو چیز جہاں سے نکلی ہے, جس چیز سے بنی ہے, اس کو تقویت پہنچانے کے لیے وہی غذا چاہیے نا. ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو خوب طاقت پہنچاتے ہیں لیکن اپنے روح کو ہم غذا نہیں دیتے. ہماری روح کی غذا ہے قرآن مجید کی تلاوت, اللہ کا ذکر, یہ نیکیاں, برائیوں سے بچنے کی کوشش, لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دینا. یہ تمام چیزیں جب ہم کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک تقویت سی ملتی ہے, ایک مضبوطی سی ملتی ہے. ہمیں جو خوشی سی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. جیسے ہم جسم کو اپنی غذا دیتے ہیں تو ہمارا جسم صحت مند ہو جاتا ہے, ویسے ہی جب ہم اپنی روح کو غذا دیتے ہیں تو پھر ہماری روح بھی صحت مند ہو جاتی ہے. آج بدقسمتی سے ہم نے اپنے جسم کو ہر طرح کی غذا دے دی لیکن اپنی روح کو ہم نے غذا نہیں دی ہے. تو اس لیے آج ہم دکھنے میں تو بہت مضبوط ہیں, صحت بھی ٹھیک ہے, بظاہر ساری چیزیں ہیں, لیکن اندر سے ہم اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں, اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک آزمائش آتی ہے تو ہم ڈھہ جاتے ہیں. تو اس لیے
ہمیں اپنے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور مایوسی سے بچنے کے لیے اپنی روح کو بھی غذا دینا پڑے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ایسے دل کی مثال زندہ اور مردہ کی سی۔ اگر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ہمارا دل کیا ہے؟ زندہ، اور اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا دل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ ہماری بظاہر زندگی چل رہی ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا زندگی کا وہ ہم کھو چکے ہیں، وہ ہم بھول چکے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر غالباً آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن ہم نے اس آیت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، جنات تو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، اس وقت مسائل ہم اپنے حل کر رہے ہیں یا اپنے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اس آیت کو کہ ہم نے انسان کو نعوذ باللہ من ذالک بڑے بڑے بزنس کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کے ساتھ چال بازیاں کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، یا پھر بہت زیادہ پیسے کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، کئی گھر بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا میں بہت زیادہ ترقی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھائی ہمارے اعمال تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس آیت کا یہی مطلب لیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کی ترقی یا دنیا میں کامیابی، شریعت، اسلام، اللہ اور اس کے رسول اس بات سے ہمیں منع نہیں کرتے، لیکن ہمیں ترجیح کس چیز کو دینی، ہمیں سب سے پہلے کس چیز کو کرنا ہے، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے چاہے کچھ کرنا پڑ جائے ہم اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنی نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ یہ مقصد حاصل ہونے کے بعد ہم دنیا میں کتنے بھی کامیاب ہوں، ہمیں کوئی نہیں روکتا، لیکن ہم کیسے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ہم آخرت کو بگاڑ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کوئی شخص آخرت کو بگاڑ کر کامیاب ہونا چاہے تو یہ ممکن ہے؟ بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے کہ نماز چھوڑ کر ایک گراہک زیادہ آ جاتا ہے اور اس وقت میں ہم 100، 150، 200 یا 1000، 2000 کی بکری زیادہ کر لیتے ہیں، یہ بظاہر ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ ہم نماز چھوڑ کر جو کسٹمر ڈیل کرتے ہیں اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنے جو کام میں لگتے ہیں اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو آپ کو لگے گا بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جس طرح آئے گا اس سے زیادہ تیزی سے چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جس شخص کا غم، جس شخص کی فکر، جس شخص کی ٹینشن صرف دنیا دنیا دنیا، کیا کروں گا، کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، گھر کیسے چلے گا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا ہوگا، گھر بھی بنانا ہے، بزنس سیٹ کرنا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ دنیا گھومتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجگی کو لا دیتا ہے۔ وہ بہت محنت کرتا ہے، وہ بہت کماتا ہے، لیکن ہر وقت محتاج رہتا ہے، ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجگی رہتی ہے کہ ارے بس اتنا ہی، ارے بس اتنا ہی، اور اسی گھبراہٹ میں وہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کے الٹا، جو شخص آخرت کی فکر اپنی فکر بناتا ہے، جو شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے اس زندگی کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے، مجھے اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کا جواب دینا بھی ہے، جو شخص ایسا سوچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ غنی، اس کے دل کو امیر کر دیتا ہے، اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے، اور اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ جو شخص دنیا کی ٹینشن رکھتا ہے اس کے کاموں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بکھیر دیتا ہے، اور جو شخص آخرت کی ٹینشن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو کیا کرتا ہے؟ سمیٹ دیتا ہے۔ دیکھیے، کاموں کو سمیٹنا اور بکھیرنا بہت مختصر سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اور آپ سمجھ بھی جائیں گے، اور پھر آپ اس بات کو محسوس کریں کہ ہماری زندگی میں کئی سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ ہم کبھی کبھار کیا کرتے ہیں کہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں، اچانک سے اللہ کی طرف سے فرما برداری کا، نماز کا یا کسی بھی عبادت کا وقت آ گیا، ہم اس کام کو وہیں چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو یہیں سے کر لیں گے، اور ہم وہ عبادت انجام دیتے ہیں، واپس اس کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔
اور اسی کام کو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی اس کام سے نبٹ جائے پھر ایک سی نماز پڑھ لیں گے، تو ہم اس کو سمیٹتے رہتے ہیں، وہ سمٹنے پر ہی نہیں آتا، نماز کا بھی وقت نکل جاتا اور پھر ہم الجھ جاتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی، وہ کام بھی نہیں نپٹا۔ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، ہم نے غور نہیں کیا ہو الگ بات ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سمیٹ دے گا۔ آپ مجھے بتائیے، ہمارے کرنے سے کچھ ہوتا ہے یا اللہ کی مرضی سے کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، میری بائک میں بالکل نئے ٹیوب اور نیا ٹائر پڑا ہوا ہے جس میں کچھ بھی خرابی نہیں ہے، اس کے بعد بھی پنچر ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں نے تو اپنی طرف سے ساری کوشش کی تھی نا، لیکن جو ہماری کوششیں ہیں وہ کامیابی تک پہنچ جائیں ضروری نہیں ہے جب تک ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو۔ اکثر ہم ایسی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو عارضی ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم نے ایسا کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہوگی تب تک ہمارے پلان بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، ہماری ترتیب بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جس نے دنیا کو اپنا فکر اور غم بنایا اس کے کام بکھر جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے محتاج کیا جاتی ہے۔ لیکن جس نے آخرت کو اپنا فکر اور اپنا غم بنایا اس کے کام اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اور جو آخری جملہ ہے وہ تو ہمارے لیے ہی ہے، مطلب اس دور کے لیے شاید اتنا نہیں تھا جتنا آج ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر آتی ہے۔ آج ہم اسی دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں اور یہ دنیا ہمارے ہاتھ آ ہی نہیں رہی ہے، جتنی تیزی سے ہم بھاگتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے بھاگنے لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم آخرت کے پیچھے دوڑیں گے تو پھر یہ دنیا ہمارے پیچھے دوڑے گی۔ یہ اصول اگر ہم یاد رکھیں، یہ قاعدہ اگر ہم یاد رکھیں تو پھر ہم دنیا میں مایوس نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے بتائیے مایوس کیوں ہوتا ہے آدمی؟ مایوس اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ جو چاہ رہا ہے وہ اسے نہ ملے تو وہ مایوس ہو جاتا۔ اب کچھ لوگ دل کے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اسے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل ناکامیابی کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یار میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو بہت کمزور ہوں اور میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر وہ لوگوں سے الگ رہنے لگتا ہے، خاموش رہنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ فیل ہونے کے بعد ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ بزنس میں لاس ہونے کے بعد ایسا کرتے ہیں، کچھ مختلف قسم کی پریشانیوں کے بعد ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ 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 لوگوں سے تنہائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر خاموش رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہنسنے والی بات کہو تو وہ ہنستے بھی نہیں ہیں، ہر وقت وہ اسی چیز کو سوچ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ در حقیقت یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات، ہو گیا تو ہو گیا، آئندہ صحیح ہو جائے گا، اس کے بعد صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر نہ بھی ہوا تو بڑا بزنس مین والا جنت میں جائے گا، ایسی کوئی شرط نہیں۔ بہت زیادہ کامیاب شخص جس نے دنیا میں بہت زیادہ دولت کمائی ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کب تک ہیں؟ جب تک ہمارا جسم اور روح کا تعلق جڑا ہوا۔ جیسے ہمارے جسم اور روح کا تعلق الگ ہوگا تو جتنی بھی فکریں آج ہمیں لگی ہوئی ہیں نا، اس میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گی اور یہ تمام چیزیں ہم بھول جائیں گے۔ پھر اچانک ہمیں وہاں کی خبر ہوگی اور وہاں کی شروعات ہوگی۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہم جاگ جائیں، ہم ہوش میں آ جائیں، ہم سمجھ لیں کہ ہاں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ آپ 10 روپے میں سے 2.5 روپے جب زکوٰۃ کے نکالتے ہیں یا 2.5 روپے صدقہ دیتے ہیں یا 10 کے 10 روپے صدقہ دے دیتے ہیں تو بظاہر کیا لگتا ہے کہ 10 روپے میری جیب سے کیا ہوا؟ چلے گئے، میری جیب سے کم ہو گئے۔ یہ دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے، بلکہ وہ 10 روپے ہی آپ کے ہیں اور وہی آپ کو ملیں گے، اور اس وقت آپ کو ملیں گے جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جو باقی ہے آپ کی جیب میں در حقیقت یہ چلا گیا جو آپ نے ادھر ادھر اپنے اڑا دیے، خرچ کر دیے، لیکن وہ 10 جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے وہ کیا ہوا؟ وہ آخرت میں آپ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ لیکن یہ دنیا ہے، ہمیں ہمیشہ ان چیزوں پہ زیادہ ترجیح ہے، ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہے جو کیش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کریں اور ادھر مل جائے۔ ہم نے نیکیاں اسی لیے چھوڑ دی ہیں، ہم نے برائیاں اس لیے کرنا شروع کر دی ہیں کیونکہ برائی کا اسی وقت ہمیں بدلہ نہیں ملتا، تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ملے نہ ملے برائی کا بدلہ۔ ہم نیکیاں اس لیے نہیں کرتے، پتہ نہیں نیکی کا اجر ملے نہ ملے۔ ہم شک میں ہیں،
ہم وہم میں ہم یقینی طور پر نیکیاں نہیں کرتے، اور اگر ہم یقینی طور پر نیکیاں کریں تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ تمام چیزیں جمع ہو رہی ہیں، تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں، تمام چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، اور ہمیں اس دنیا کی زندگی سے بالکل بھی دل نہیں لگانا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں صرف اتنا ہی دل لگانا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو باہر سڑکوں پر ٹہل رہے ہیں، یا جنہوں نے سمر اسلامک کلاسز کا پوسٹ دیکھا اس کے بعد بھی اگنور کر دیا، جن کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا جو لوگ قرآن و سنت کی محفل میں نہیں آتے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی بات سننے نہیں آتے ہیں مسلمان لیکن ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ لوگ اور آپ لوگ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں، یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر نہیں۔ آپ اپنی قیمت، اپنی اہمیت اور اپنی ویلیو سمجھیے کہ آپ اگر اللہ کے لیے وقت نکال کر آئے ہیں تو پھر آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام لوگوں سے الگ ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر یہ چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں آئندہ قرآن و سنت کی محفلیں جوائن کرنے میں حوصلہ ملے گا، دلچسپی ظاہر ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یار وہ لوگ ہیں وہ باہر ٹہل رہے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم کیا بے وقوف ہیں یہاں آ گئے، ہم کیا بے وقوف ہیں جو اپنا وقت نکال کے آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ جو نیکی کر رہا ہے اور جو نیکی نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آپ لوگ ابھی بڑھوتری والی عمر میں ہیں، آپ لوگ ابھی بہت الگ الگ طریقے سے دنیا کو دیکھیں گے اپنی نظر سے۔ آپ نے ابھی اس طرح نہیں دیکھا ہے جس طرح آپ سے زیادہ عمر والے لوگوں نے دنیا کو دیکھا ہے۔ مختلف قسم سے آپ کے سامنے مراحل آئیں گے، مسائل آئیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ بات آپ اپنے ذہن میں گانٹھ باندھ کر رکھ لیجیے، یہ میرا پرسنلی طور پہ آپ کو پیغام ہے کہ اسلام کے ذریعے ہی ہمیں عزت مل سکتی ہے، اسلام سے ہٹ کے ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم ذلیل تھے، ہم رسوا تھے، ہم ایسے تھے جن کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا اور اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی۔ اور اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اسلام سے ہٹ کر کسی چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے ذلیل کر دے گا۔ تو اس لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ آج جو یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے وہ پہننے کا ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے کا ہو، وہ سب کا سب اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی ویلیو، اپنا مقام، اپنا مرتبہ کھو دیا اور ہم لوگوں سے سیکھنے لگے۔ ہم نے لوگوں سے جینے کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم مایوسی کے شکار ہونے لگے، ڈپریشن کے شکار ہونے لگے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم کتنی ترقی کر چکے ہیں دنیا میں، اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ شاید آج سے 20 30 40 سال پہلے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے لوگ تھے ہی نہیں جو اس سے پہلے تھے۔ ہم ہر چیز میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، ہم نے سب کچھ پا لیا لیکن ہم نے رب کو نہیں پایا۔ ہم سب کچھ پا کر بیٹھ چکے ہیں لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں پایا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہ پہچانا، نہ اللہ کے بارے میں پڑھا، نہ اللہ کے بارے میں جانا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ ہمیں اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی قدرت کا کوئی احساس ہی نہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی بڑا معاملہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ شاید میری بات پہ تعجب کریں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے کم ایمان کی وجہ سے ذہن کے کسی حصے میں یہ بات آتی ہے، یار یہ ہو بھی جائے گا یا نہیں، پتہ نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا قبول ہو بھی جائے گی یا نہیں۔ بس ہم اسی مرحلے میں، اسی شک اور شبہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب ہم یقینی طور پر اللہ سے معاملہ بنائیں گے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو پھر تمام معاملات ہمارے لیے خود آسان ہوتے جائیں گے۔ بہت مختصر سے وقت میں 5-6 منٹ کا وقت میرے پاس بچا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ نے یہ ساری باتیں کہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تمام چیزیں، لیکن ایسا کوئی ایگزامپل، ایسی کوئی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بھائی جن لوگوں نے اللہ سے معاملہ کیا ہو، جن لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہو، یا جن لوگوں نے اللہ سے اپنا رابطہ کیا ہو، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیے، آپ کے سامنے مثالیں بھری پڑی ہوئی،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ واقعہ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو ایمان اس قدر محسوس ہوگا اور آپ کا لیول ایسے بڑھے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پیدائش دیکھیے. بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فرعون نے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جو اس دور میں پیدا ہوا، کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، فرعون کے گھر میں پلوایا. آپ سوچ کر حیرت کریں گے کہ وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ جو اس وقت کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے چکا ہو، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی وقت میں اس ظالم بادشاہ کے گھر ان کی پرورش کروائی اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذریعے ہی ان کی پرورش کروائی. اور وہ کیا ترتیب تھی اور کیا نظام تھا اللہ تعالیٰ کا. جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے مسائل تو کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے سامنے جائیے جو وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ ہے، آپ اللہ کی طرف اس کو بلائیے. اور اس کے بعد فرعون نے کہا کہ مقابلہ کرو، اور پھر جادوگر آئے. فرعون نے اپنی طرف سے بڑے بڑے جادوگر بلائے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کا سامنا کیجئے. ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے رسول تھے. آپ کے پاس لاٹھی تھی جو آپ کا آسا تھا، جس سے آپ ٹیک لگاتے تھے، جس سے آپ لکڑیاں توڑتے تھے، پتے جھاڑتے تھے یا اپنے معاملات انجام دیتے تھے. تو اس لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اژدہا بنا دیا، وہ تمام سانپ کو نگل گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر پیچھے پڑ گیا. اور وہ ایسے موقع پر پہنچے جہاں سامنے دریا ہے. پیچھے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ فرعون اور اس کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دونوں ایک وقت میں ایک ہی زمین پر ایک ہی جگہ موجود ہیں، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق دیکھیے آپ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پکڑے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، ہم پکڑے نہیں گئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے لیے نکلیں اور ہم پکڑے جائیں. ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے. ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی مرحلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کا لیول دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور بات کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھی کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو راستہ نہ دکھتے ہوئے بھی وہ اللہ پہ یقین کر کے کہتا ہے کہ راستہ بن جائے گا. اور پھر وہ ہوا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے راستہ بنا دیا، اور جس دریا سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نکلے اسی دریا میں اللہ نے فرعون کو ڈبو بھی دیا. آپ اللہ کی قدرت پر غور کریے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات پڑھیے. آپ کا ایمان آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اتنا لیول بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد نیکیاں بہت آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے، گناہوں کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. مایوسی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، شیطان آپ کو پھر پریشان نہیں کرے گا. لیکن جب ہر وقت دنیاوی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمارے ذہن و دماغ میں دنیا 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 گھوم رہی ہے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر مایوسی ہی آئے گی، ڈپریشن ہی آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی پڑھیں تو کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا. اور اس کے بعد آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جملہ بھی مایوسی والا دکھا نہیں سکتے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو جس سے مایوسی ظاہر ہو. اور ویسے ہی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی، اور ویسے ہی صحابہ اکرام نے اپنے شاگرد کو دی. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو دنیاوی زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. اور صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجیے کہ آگ جو جلاتی ہے، سسٹم یہی ہے، اللہ کا قانون یہی ہے کہ آگ میں آپ جو چیز ڈالیں گے وہ جل جائے گی. لیکن اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کر دیا؟ سلامتی والی کر دیا، ٹھنڈا کر دیا. یہ تمام چیزیں کس کی مرضی سے ہوئی؟ اللہ کی مرضی سے. اور کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ تمام لوگ اللہ کے لیے کچھ کرنے نکلے تھے. اگر ہم اللہ کے لیے کچھ کرنے نکلیں گے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ذلیل ہوں، ہم رسوا ہوں، ہم ناکامیاب ہوں. ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا. اللہ کے لیے جب ہم کچھ کام کریں گے تو پھر ہو نہیں سکتا. اور ہم اپنے دنیاوی معاملات انجام دیں، جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنے معاملات انجام دیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ ہم دنیا میں ہی پڑے نہ رہیں. اور سب سے آخری چیز کہ دعا، ہم دعا کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ
سب سے زیادہ ظلم جو ہم نے کیا ہے اپنی عبادت میں وہ دعا کے ساتھ کیا ہے. ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم 5, 7, 10 منٹ نکال کر یہ دونوں ہاتھ جس نے دیے ہیں اس کے سامنے اٹھا کر اپنے مسائل بیان کر دیں. ہماری زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ ہم کب اٹھتے ہیں, کب اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, کب واپس رات کو بستر پر آ جاتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر وہی دوسرا دن, پھر وہی تیسرا دن, اور ہماری زندگی چل رہی ہے. صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو رکھیں گے, اپنے ہاتھ اٹھائیں گے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو حل نہ کرے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات مومنوں سے کہی ہے. کیا بات ہے؟ کہ تم ڈرو مت, گھبراؤ مت, سست مت ہو, پریشان مت ہو, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی بلند رہو گے. لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہوں, ہم بلند رہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں, ہم بلند رہیں, ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آئے, تو ہمیں مومن بننا پڑے گا. اس کے بعد تمام معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو صحابہ اکرام کے طریقے پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم ڈپریشن, مایوسی کے علاوہ جس طرح کی بھی بیماری میں مبتلا ہے, سب لوگوں کے الگ الگ مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل اور اپنے کرم سے آسان فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں آپ سے کہوں کہ جب دعائیہ کلمات کہا جایا کریں تو پھر سستی کے ساتھ نہیں, جذبات کے ساتھ, کیفیات کے ساتھ آمین کہا کریں. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں, لفظ بلفظ نہیں بتا رہا ہوں. تو اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فوراً کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیے, میں ان میں سے ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. ان کو دیکھنے کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ سبقت لے گئے, اب وہ پہل کر گئے, جنہوں نے پہل کی تھی اب وہ لے گئے. تو کچھ نہیں پتا کس کی آمین سے کس کا معاملہ آسان ہو جائے. صرف آمین ہی تو کہنا ہے, کچھ پیسے خرچ تھوڑی ہو رہے ہیں. جب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان فرمائے, تو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, ہم سب کے ساتھ معاملات ہیں اور الگ الگ قسم کے ساتھ معاملات ہیں. جب ہم کہیں گے آمین, تو ممکن ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہ ہو کہ کون سا معاملہ ہمیں کتنا پریشان کر رہا ہے اور وہ آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو آسان فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین جب بھی ہمیں موت آئے, اس حال میں آئے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں, اور ایمان کی بہترین حالت میں نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر انیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی